السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہاں حسن ظن کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ حسن ظن کا مطلب ہوتا ہے اچھا گمان رکھنا، اپنے بھائیوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ اچھا گمان رکھنا اور برے گمان سے، بدگمانی سے بچنا۔ حسن ظن کی اہمیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا فرمان ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ 18ویں پارے میں سورہ نور کی آیت نمبر 12 میں ارشاد فرماتا ہے، لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین۔ کیوں نہ ہوا جب تم نے اسے سنا تھا کہ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنے پر نیک گمان کیا ہوتا اور کہتے کہ یہ کھلا بہتان ہے۔ اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر خزائن العرفان میں ہے کہ مسلمان کو یہی حکم ہے کہ وہ مسلمان کے ساتھ نیک گمان کرے، یعنی اچھا گمان رکھے، اور بدگمانی ممنوع ہے، بدگمانی گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کو طواف کرتے ہوئے یہ فرماتے سنا کہ اے کعبہ تو کتنا پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کتنی پاکیزہ ہے، تو کتنا معظم ہے، یعنی عظمت والا ہے، تیری حرمت کتنی زیادہ ہے، لیکن اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ پاک کے نزدیک ایک مومن، اس کے مال، اس کے خون، اس کے ساتھ حسن ظن رکھنے کی حرمت تیری حرمت سے بھی زیادہ ہے، یعنی خانہ کعبہ کی حرمت سے بھی زیادہ ہے۔ ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان کا مال اور اس کا خون، اس کے خون کی حرمت اور اس کے ساتھ حسن ظن رکھنے اور اچھا گمان رکھنے کی جو حرمت ہے، یہ خانہ کعبہ کی حرمت اور اس کی عزت سے بھی زیادہ ہے۔ تو سوچیں کہ خانہ کعبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، اس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، اور وہ مسجد جو ہے وہ مسجد حرام، دنیا کی سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی جو مسجد ہے وہ خانہ کعبہ کی، جس پر پہلی نظر پڑے تو جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، وہ خانہ کعبہ کے جہاں پر فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں، جہاں پر ہر مومن کی خواہش اور تمنا ہوتی ہے حاضری دینے کی۔ اس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی عزت سے بھی زیادہ مومن کی عزت ہے، یعنی اس کے مال کی حفاظت بھی لازم ہے، اس کے خون کی حفاظت بھی لازم ہے، اور اس کی عزت کی حفاظت بھی لازم ہے۔ کسی مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا یہ حسن ظن کہلاتا ہے۔ حسن ظن کبھی تو واجب ہوتا ہے، جیسے اللہ پاک کے ساتھ اچھا گمان رکھنا، یہ تو ضروری ہے، واجب ہے۔ اگر معاذ اللہ کوئی اللہ کے بارے میں غلط گمان رکھتا ہے تو اس کا ایمان ہی چلا جائے گا، بدگمانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھنا تو ضروری ہے۔ اور کبھی حسن ظن مستحب ہوتا ہے، جیسے کسی نیک مومن کے ساتھ نیک گمان کرنا۔ جب کسی مسلمان کا حال پوشیدہ ہو، یعنی اس کے نیک و بد ہونے کا علم نہ ہو، تو اس سے حسن ظن رکھنا مستحب ہے، یعنی ثواب کا کام ہے، اور اس کے بارے میں بدگمانی کرنا حرام ہے۔ مسلمان کا حال معلوم نہ ہو کہ وہ نیک ہے یا برا ہے، تو اس کے بارے میں اچھا ہی گمان رکھنا چاہیے، یعنی اس کو نیک ماننا چاہیے، اس کو اچھا ماننا چاہیے، اس کے تعلق سے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہاں، اگر کسی کے بارے میں یقین کے ساتھ معلوم ہے، دلیل کے ساتھ معلوم ہے، اور ہماری تحقیق ہے کہ وہ برا ہے، یعنی یا تو ہم نے اس کو خود ہی گناہوں کے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، یا ہمارے سامنے شرعی گواہوں نے گواہی دی ہے کہ یہ برا ہے، یہ گناہوں کے کام کرتا ہے، یا یہ کہ وہ کھلم کھلا گناہ کبیرہ کرتا ہے، سب جانتے ہیں، تو وہ تو برا ہے ہی ہے، تو اس کو برا کہنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ وہ برا ہے۔ لیکن ہاں، وہ جو برائی بیان کی جاتی ہے اور پیٹھ پیچھے برائی بیان کی جاتی ہے، پھر اس کا شمار غیبت میں ہوگا۔ اگر اس کی اصلاح کی نیت سے اس کے کسی بڑے کے سامنے برائی بیان کر رہے ہیں، یا افسوس کے طور پر
یا جو ہے کہ کسی کو اس کے فسق سے بچانے کے لیے، اس کی شرارت سے بچانے کے لیے اس کی برائی بیان کر رہے ہیں تو یہ غیبت میں شمار نہیں ہوگا۔ حسن ظن کے فوائد پیش نظر رکھیں، حسن ظن اپنانے کے طریقے بتا رہے ہیں کہ کیسے اپنایا جائے، تو حسن ظن کے جو فائدے ہیں وہ پیش نظر رکھیں، اور بدگمانی کی ہلاکتوں اور نقصانات پر بھی غور کریں۔ مسلمان بھائیوں کی خوبیوں پر نظر رکھیں، ان کی خامیوں پر نظر نہ رکھیں، ان کے عیب نہ تلاش کریں، ان کی خوبیاں دیکھیں، اس سے حسن ظن کی دولت نصیب ہوگی۔ دل کو مسلمانوں کے خلاف پیدا ہونے والے وسوسوں سے پاک کیجیے، اپنی اصلاح کی کوشش جاری رکھیے۔ جو شخص اپنی اصلاح کی کوشش جاری رکھتا ہے وہ دیگر مسلمانوں کے بارے میں بدگمانی سے کام نہیں لیتا بلکہ اچھا گمان رکھتا ہے، کیونکہ اپنی اصلاح میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم دوسرے مسلمانوں کے تعلق سے حسن ظن رکھیں، اچھا گمان رکھیں اور بدگمانی سے بچتے رہیں۔ تو آدمی جب خود اپنی اصلاح کرے گا تو وہ بدگمانی سے بچ جائے گا اور دوسرے مسلمانوں کے تعلق سے اچھا ہی گمان رکھے گا۔ عربی مقولہ ہے، یعنی عربی میں ایک کہاوت ہے کہ اذا ساء فعل المرء ساءت ظنونہ، یعنی جب کسی آدمی کا کام برا ہو جائے تو پھر اس کے گمان بھی برے ہو جاتے ہیں، یعنی جب عمل برا ہے تو پھر وہ اس کے خیالات بھی ویسے ہو جاتے ہیں، خود برا ہے تو اس کے خیالات بھی برے، لوگوں کے تعلق سے بھی بدگمانیوں کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی پھر دوسروں کو بھی اپنے جیسا وہ سمجھتا ہے تو دوسروں کی برائی کرتا ہے یا ان کے تعلق سے بدگمانی اپنے دل میں رکھتا ہے۔ اور ایک طریقہ بتا رہے ہیں کہ اپنے آپ کو تجسس سے بچائے۔ تجسس مطلب کسی کے تعلق سے یہ آدمی کے اندر جذبہ پیدا ہو جائے، کسی کے عیب تلاش کرنے کے بارے میں کہ اس کی حالت کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، وہ کیسا ہے، وہ اچھا ہے یا برا ہے، اس کے اندر کیا عیب پائے جاتے ہیں، کیا خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ تجسس، یہ جو تلاش اور جستجو کسی کے تعلق سے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تجسس یعنی مسلمانوں کی ٹوہ میں لگے رہنا، اس کی فراق میں لگے رہنا کہ کیا اس کے اندر کوئی برائی ہے کہ نہیں ہے، یہ بھی بدگمانی کو پیدا کرتا ہے اور بدگمانی کی طرف لے جانے والی ایک سیڑھی ہے۔ اور بدگمانوں کی صحبت سے بھی دور رہنا چاہیے کہ جب بندہ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے جو دوسرے مسلمانوں کے بارے میں بدگمانی سے بھرپور کچھ نہ کچھ اظہار خیال کرتے ہی رہتے ہیں تو ان کا اثر اس پر بھی ہو جاتا ہے اور پھر یہ بھی بدگمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے صحبت کا اثر ہوتا ہے، تو جو بدگمانی کرنے والے ہیں ان کی صحبت میں اگر یہ آدمی بیٹھے گا تو پھر یہ بھی بدگمانی کرنے لگ جائے گا اور یہ بھی غیبت وغیرہ کے گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو یہاں پر یہ بیان مکمل ہوا، اب ہے توبہ کا بیان۔ توبہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ آگے کو نصیحت ہو جائے کا مطلب کیا ہوا کہ گناہ سے توبہ ایسی کرے کہ پھر اس گناہ کی طرف کبھی بھی نہ جائے، یعنی دوبارہ کبھی بھی وہ گناہ نہ کرے۔ توبہ کرتے وقت ہی یہ پکا ارادہ ہونا چاہیے، یہ توبہ کا رکن ہے، یہ توبہ کا فریضہ ہے۔ توبہ کی حقیقت میں یہ داخل ہے کہ آدمی توبہ کرتے وقت ہی یہ پکا ارادہ کرے کہ آج کے بعد یہ گناہ کبھی نہیں کرے گا، تو ایسی توبہ کو توبہ نصوحہ کہا جاتا ہے۔ توبہ صادقہ یعنی سچی توبہ، جس کا اثر توبہ کرنے والے کے اعمال میں ظاہر ہو، اس کی زندگی طاعتوں اور عبادتوں سے معمور ہو جائے، یعنی اس کی زندگی فرما برداری والی ہو جائے اور اس کی زندگی عبادتوں سے بھر جائے، گناہوں سے بچنے لگ جائے، گناہوں سے اجتناب کرے، تو اس توبہ کو توبہ نصوحہ کہا جاتا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے اصحاب نے فرمایا کہ توبہ نصوح وہ ہے کہ توبہ کے بعد آدمی پھر گناہ کی طرف نہ لوٹے، جیسا کہ نکلا ہوا دودھ پھر تھن میں واپس نہیں ہوتا، یعنی جانور کی جو مثال کے طور پر بکری ہے یا گائے ہے، اس کے تھن میں سے دودھ ایک مرتبہ نکال دیا جائے تو وہ اس میں واپس داخل نہیں ہوتا، وہ اس میں واپس نہیں جاتا۔ تو اسی طرح توبہ نصوحہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ایک مرتبہ توبہ کر لے تو جس گناہ سے توبہ کی ہے اس گناہ کی طرف وہ واپس نہ جائے۔ اب توبہ کرنے والے کی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ توبہ کرنے والے کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، حدیث میں کیا آیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والے آزمائش میں مبتلا مومن بندے کو پسند فرماتا ہے۔ جو بندہ توبہ کر لیتا ہے اپنے گناہوں سے اللہ اس کو پسند فرماتا ہے، اور جو شخص آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے، جو صبر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی پسند فرماتا ہے۔ اب توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب بندے کو اس بات کی معرفت حاصل ہو جائے، یعنی جب بندے کو یہ پتہ چل جائے کہ گناہ کا نقصان بہت بڑا ہے،
گناہ بندے اور اس کے محبوب کے درمیان رکاوٹ ہے، بندے اور اس کے محبوب کے درمیان رکاوٹ۔ تو ہر مومن بندے کا محبوب کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ تو یہ گناہ اللہ تبارک و تعالی سے دور کرتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بات اگر بندے کو پتہ چل جائے کہ گناہ بندے اور اس کے محبوب کے درمیان رکاوٹ ہے، تو وہ اس گناہ کے ارتکاب پر ندامت اختیار کرتا ہے، یعنی شرمندہ ہوتا ہے، گناہ پر وہ شرمندہ ہوتا ہے، اور اس بات کا قصد و ارادہ کرتا ہے کہ میں گناہ کو چھوڑ دوں گا، آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، اور جو پہلے گناہ کیے ہیں ان کی وجہ سے میرے اعمال میں جو کمی آئی ہے، جو کمی واقع ہوئی ہے، اسے پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو بندے کی اس مجموعی کیفیت ہی کو توبہ کہتے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے تو گناہ کے نقصان کا احساس ہو جائے کہ گناہ بہت نقصان دہ ہوتا ہے، گناہ میں کوئی فائدہ نہیں، گناہ تو جو ہے عذاب میں مبتلا کرنے والی چیز ہے، اور گناہ کی وجہ سے تو اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو جاتا ہے۔ تو اس پر وہ شرمندہ ہو اور اس کے ارتکاب سے بچ جائے، یعنی پہلے تو اس گناہ کو چھوڑ دے، اور پھر اس گناہ کی طرف کبھی نہ پلٹنے کا ارادہ کرے، اور جو پہلے اس نے جو گناہ کر لیا اس کی وجہ سے جو اس کے اعمال میں کمی آئی، اس کمی کو پورا کرنے کا پکا ارادہ کرے، تو اسی کو ندامت کہا جاتا ہے، یہ اسی کیفیت کو توبہ کہا جاتا ہے۔ علم، ندامت اور ارادہ، ان تینوں کے مجموعے کا نام توبہ ہے۔ علم مطلب سب سے پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ گناہ ہے، گناہ کا علم یعنی گناہ کے نقصان کو جاننا و پہچاننا، پھر اس پر شرمندہ ہونا، اور پھر اس سے رکنے کا ارادہ کرنا، ان تینوں چیزوں کے مجموعے کو توبہ کہتے ہیں۔ لیکن بسا اوقات ان تینوں میں سے ہر ایک پر بھی توبہ کا اطلاق کر دیا جاتا ہے، یعنی کبھی صرف اس کے نقصان کا علم ہو جانے کو بھی، کبھی صرف ندامت کو بھی، شرمندگی کو بھی توبہ کہہ دیا جاتا ہے، اور کبھی اس سے بچنے کے ارادے کو بھی توبہ کہہ دیا جاتا ہے، جبکہ یہ تینوں چیزیں ضروری ہے۔ ہر مسلمان پر ہر حال میں ہر گناہ سے فوراً توبہ کرنا واجب ہے، کیونکہ دیکھیں فوراً توبہ نہیں کی اور خدا نہ خواستہ توبہ کیے بغیر ہی مر گیا، موت آ گئی، تو وہ گناہ کا بوجھ سر پر لے کر جائے گا، اس کی وجہ سے آخرت کے عذاب میں اور آخرت کی سزا میں گرفتار ہوگا، جہنم کا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے گناہ ہو جائے اور جیسے ہی احساس ہو کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، فوراً اس سے توبہ کر لینی چاہیے، ضروری ہے۔ یعنی گناہ کی معرفت ہونے کے بعد اس پر ندامت اختیار کرنا، یعنی شرمندہ ہونا، اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عہد کرنا، یعنی پکا ارادہ کرنا، اور گزرے ہوئے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی اور افسوس کرنا بھی واجب ہے۔ اور وجوب توبہ پر اجماع امت ہے، یعنی توبہ کے واجب ہونے پر توبہ ضروری ہے، توبہ کرنا لازم ہے، اس پر امت کا اجماع ہے، یعنی امت کے علماء کا، مجتہدین کا اجماع ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اب گناہوں سے توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو فتاوی رضویہ کی روشنی میں بیان کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا احمد رضا خاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سچی توبہ اللہ پاک نے وہ نفیس شے بنائی ہے، یعنی بہت ہی عمدہ چیز بنائی، سچی توبہ بہت ہی بہترین چیز ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا کہ ہر گناہ کے ازالے کو کافی و وافی ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے توبہ کی برکت سے۔ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ سچی توبہ کے بعد باقی رہے، یعنی بندہ اگر سچی توبہ کرتا ہے، صدق دل سے توبہ کرتا ہے، خلوص کے ساتھ توبہ کرتا ہے، تو بڑے سے بڑا گناہ بھی اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتا ہے، یہاں تک کہ شرک و کفر بھی معاف ہو جاتا ہے۔ کوئی آدمی مشرک ہو، کوئی آدمی کافر ہو، پھر وہ اپنے شرک سے سچی توبہ کر لے، اپنے کفر سے سچی توبہ کر لے، یعنی مسلمان ہو جائے اور پکا مسلمان ہو جائے، تو اس کا شرک بھی معاف ہو جاتا ہے اور اس کا کفر بھی معاف ہو جاتا ہے۔ سچی توبہ کے یہ معنی ہے کہ گناہ پر اس لیے کہ وہ اس کے رب کی نافرمانی تھی، نادم اور پریشان ہو، پشیمان ہو، شرمندہ ہو، کہ فوراً اس گناہ کو چھوڑ دے، یعنی فوراً ذہن میں یہ تصور آنا چاہیے کہ یہ گناہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے، مجھے یہ چھوڑ دینا چاہیے، اور فوراً اسے وہ چھوڑ بھی دے، اور آئندہ کبھی اس گناہ کے پاس نہ جانے کا سچے دل سے پورا عزم کرے، یعنی پکا ارادہ کرے۔ جو چارہ کار اس کی تلافی کا اپنے ہاتھ میں ہو بجا لائے، یعنی جو بھی اس کا ذریعہ ہو اس گناہ کی بھرپائی کا، اس کو وہ بجا لائے۔ مثلا نماز، روزے کے ترک، یا غصب یعنی ناجائز قبضہ، سرقہ یعنی چوری، رشوت، ربا یعنی سود سے توبہ کی تو صرف آئندہ کے لیے ان جرائم کا چھوڑ دینا ہی کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جو نماز روزے ناغا کیے یعنی چھوڑ دیے ان کی قضا بھی کرے۔
یعنی نماز چھوٹ گئی ہے تو صرف توبہ کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس نماز کی قضا کرنا بھی لازم و ضروری۔ رمضان کے روزے چھوٹ گئے ہیں تو رمضان کے روزے کے چھوٹنے کا جو گناہ ہوا ہے اس سے صرف توبہ کر لینا کافی نہیں، بلکہ وہ جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں وہ رکھنے بھی پڑیں گے، ان کی قضا بھی کرنی پڑے گی۔ کسی کا مال غصب کر لیا تھا، کسی کا مال چھین لیا تھا، تو یہ جو گناہ ہوا صرف گناہ سے توبہ کر لینا کافی نہیں، بلکہ اس کا مال اس کو لوٹانا پڑے گا۔ رشوت لی تھی تو جس سے رشوت لی وہ لوٹانی پڑے گی، سود کھایا تھا، بیاج لیا تھا تو جس کے پاس سے لیا تھا اس کو لوٹانا پڑے گا، چوری کی تھی تو جو چوری کا مال جس کے پاس سے چرایا وہ واپس بھی کرنا پڑے گا۔ تو جہاں تک ہو سکے اس کی تلافی کرنی ہوگی، یعنی وہ گناہ اگر اس کی بھرپائی ممکن ہو، تلافی ممکن ہو جس انداز میں بھی، تو اس کی تلافی واجب ہوگی۔ جو مال جس سے چھینا ہے، چرایا ہے، رشوت ہے یا سود میں لیا ہے، انہیں اور وہ نہ رہے ہوں تو ان کے وارثوں کو واپس کر دے۔ جیسے کسی کا مال چھین لیا تھا، وہ آدمی مر گیا، انتقال کر گیا، تو وہ مال اب واپس کرنا ہے تو وہ آدمی تو ہے ہی نہیں، تو اس کے وارثوں کو جا کر دے گا۔ چرایا تھا اور جس کے مال کو چرایا تھا وہ موجود نہیں ہے، انتقال کر گیا، تو اس کے وارثے کو جا کر دے یا معاف کرائے، یعنی وارثوں سے معاف، یا تو اس آدمی سے معاف کرائے یا اس کے وارثوں سے معاف کرائے، چوری کیا تھا یا غصب کر لیا تھا، اور پتہ نہ چلے کہ کس کے پاس سے لیا تھا۔ کبھی ایسی صورت بھی ہوتی ہے کہ آدمی اتنا اس میں ڈوب جاتا ہے، سود کے معاملات میں، مثال کے طور پر بیاج کے معاملات میں، ایسا اس میں مستغرق ہو جاتا ہے اور اتنے لوگوں سے وہ سود لے کر بیٹھا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ کس کے پاس سے لے کر بیٹھا، اس کے پاس کوئی حساب نہیں کہ کس کے پاس سے سود لیا تو کس کو جا کر واپس کرے گا۔ تو اگر پتہ نہ چلے تو اتنا مال تصدق کر دے، یعنی صدقہ کر دے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس سے لیا ہے وہ تو معلوم ہے کہ فلاں آدمی کے پاس سے لیا، لیکن جب اس آدمی کو ڈھونڈنے کے لیے گیا تو وہ آدمی ملا ہی نہیں، وہ آدمی کہیں چلا گیا ہے، کہیں دوسرے ملک میں چلا گیا، جہاں گیا ہے وہاں کا بھی پتہ نہیں، وہاں کا بھی ایڈریس نہیں، تو اتنے مال کو صدقہ کر دینے کا حکم ہے کہ وہ مال اس کے لیے جائز ہی نہیں۔ جو مال ناجائز طریقے سے حاصل کیا ہے اس کا استعمال یہ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اگر جس کا وہ مال ہے وہ مل رہا ہے تو اس کو واپس کر دے، اگر نہیں ملا، اس کا پتہ نہیں چل رہا ہے، تو پھر اس کو صدقہ کر دے، اور اگر اس کے وارث مل جائیں تو اس کے وارثوں کو دے دے، اور دل میں یہ نیت رکھے، یعنی صدقہ کر دیا ہے تو صدقہ کرنے کے بعد دل میں یہ نیت رکھے کہ وہ لوگ جب ملیں گے اگر تصدیق پر راضی نہ ہوئے، یعنی صدقہ کرنے پر راضی نہ ہوئے، تو اپنے پاس سے انہیں پھیر دوں گا۔ مطلب کیا ہوا کہ ایک شخص کا مثال کے طور پر مال اس نے غصب کر لیا تھا، یعنی ناجائز طریقے سے حاصل کر لیا تھا۔ اب اس شخص کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا، اس کو پچھتاوا ہوا کہ میں نے ناجائز طریقے سے فلاں آدمی کا مال لے لیا ہے، روپیے پیسے لے لیے ہیں، تو اس نے توبہ بھی کر لی اور اس کے مال کو لوٹانے کا اس نے ارادہ کیا۔ اب وہ لوٹانے کے لیے پہنچا تو وہ آدمی اس کو ملا ہی نہیں، اس نے خوب تلاش کیا، جہاں رہتا تھا وہاں سے وہ کہیں اور چلا گیا، اور کسی کو، آس پاس والوں کو کسی کو نہیں پتا۔ اس نے خوب اپنی طاقت کے مطابق کوشش کی، تلاش کیا، اس کو ڈھونڈا، لیکن کہیں نہیں ملا۔ اور نہ ملنے کی صورت میں اس نے کیا کیا کہ اس کے جو روپیے پیسے تھے اس کو صدقہ کر دیا، لیکن دل میں اس نے یہ نیت رکھی کہ اگر وہ آئے گا اور میرے پاس سے اپنے مال کا مطالبہ کرے گا، جو مال میں نے اس کے پاس سے غصب کر لیا، چھین لیا ہے، ناجائز طریقے سے میں نے حاصل کر لیا، تو اس کو میں بتاؤں گا کہ میں نے تمہارے مال کو صدقہ کر دیا تھا، تو کیا تم اس پر راضی ہو؟ تو اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں اس صدقے پر میں راضی ہوں، تو کوئی مسئلہ نہیں، اب اس کو الگ سے کوئی مال اس کو دینے کی حاجت نہیں۔ لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ میں اس صدقے پر راضی نہیں، مجھے تو میرا مال ہی چاہیے، مثال کے طور پر 10,000 روپے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے تو میرے 10,000 روپے چاہیے، تو اب اس کو وہ 10,000 روپے دینے پڑیں گے، اگرچہ وہ 10,000 روپے صدقہ کر چکا ہے، لیکن اگر وہ کہتا ہے جس کا وہ مال تھا وہ آنے کے بعد کہتا ہے کہ مجھے تو میرے 10,000 روپے چاہیے، تو یہ 10,000 روپے اس کو دینے پڑیں گے۔ اور مان لیجئے کہ پوری زندگی اس سے ملاقات ہی نہیں ہو پائی، پوری زندگی وہ ملا ہی نہیں، تو اب یہ معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فیصلہ ہوگا قیامت کے دن، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے، وہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا ہے، تو وہ تو میدان محشر میں ہی پتہ چلے گا کہ پھر اس کا کیا معاملہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر یہ توبہ کا بیان مکمل ہوا۔ توبہ کی بڑی فضیلت ہے، توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی پسند ہے، اور توبہ کرنے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اور توبہ کرنے والوں کو جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے مقام و مرتبے کو بھی بلند فرما دیتا ہے، اور اس کی شان میں اضافہ کر دیتا ہے، اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے، اس کو دنیا کے بھی انعامات عطا فرماتا ہے، اور آخرت کا ثواب تو اس کے لیے ہے ہی ہے۔ تو توبہ جتنا جلدی ہو سکے اپنے گناہوں سے توبہ کر لینی چاہیے، گناہوں سے آگے بھی بچنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ نیکیوں کے کام کرنے چاہیے۔ تو وہی بات آگے بیان ہو رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا بیان۔ اطاعت کا معنی ہوتا ہے فرما برداری۔
اللہ کی بھی فرما برداری کرنا اور رسول اللہ کی فرما برداری کرنا، یہ دونوں چیزیں مسلمانوں پر لازم ہیں، یعنی اللہ کا حکم بھی ماننا اور رسول اللہ کا بھی حکم ماننا، یہ دونوں چیزیں ہیں۔ انشاءاللہ اس کو آگے بیان کریں گے، اور اس کے بعد ہے توکل کا بیان، یعنی اللہ پر بھروسہ کرنے کا بیان، وہ بھی ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔